سادہ منڈویس کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا ایمان افروز اور عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت طالوت اور جالوت کا، جس میں ایک معمولی انسان نے اللہ کی مدد اور اپنا پختہ ایمان سے ایک بڑی ظالم فوج کو شکست دی۔ اس واقعے میں ایمان، اللہ کی مدد اور استقامت کا درس موجود ہے۔ آئیے حضرت طالوت اور جالوت کے درمیان ہونے والی جنگ اور اس کے پیچھے چھپے واقعات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ہے جو اپنے دور میں ظلم و ستم کا شکار ہو گئی تھی، اور اللہ کے نبیوں کی ہدایت کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ بار بار اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے اور نتیجتاً انہیں مختلف مشکلات اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان دنوں بنی اسرائیل کو جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے خطرہ تھا جو ان کی سرزمینوں پر حملے کرتا اور انہیں غلام بناتا تھا۔ بنی اسرائیل اس وقت جنگ کے لیے ایک رہنما کی تلاش میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کو بطور بادشاہ اور رہنما منتخب کیا تاکہ وہ جالوت کی طاقتور فوج سے مقابلہ کر سکے۔ حضرت طالوت کو اللہ نے خاص حکمت، قوت اور قیادت کی صلاحیت عطا کی تھی، لیکن جب انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت تو ایک غریب خاندان سے ہے اور ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بادشاہت اور قیادت کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ تقوی، علم اور صلاحیتوں سے ہے۔ دوستو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت کا معیار دولت یا حیثیت نہیں بلکہ تقوی، علم اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ایک امتحان کے طور پر بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ جالوت کی بڑی فوج کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تمہارے سامنے آنے والی ہے جس میں تمہیں ایک دریا سے گزرنا ہوگا۔ اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ پانی پی کر اپنے خواہشات پر قابو نہیں رکھتے وہ جنگ میں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ طالوت نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اس دریا سے صرف ایک گھونٹ پانی پئیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور زیادہ پانی پی لیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت طالوت کی فوج بہت کم ہو گئی اور جو لوگ باقی بچے وہیں ایمان کے پختہ اور سچے لوگ تھے۔ اب حضرت طالوت کی چھوٹی سی فوج جالوت کی بڑی اور طاقتور فوج کے سامنے تھی۔ جالوت کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس جنگی ہتھیار اور طاقت بھی تھی، لیکن حضرت طالوت اور ان کے ساتھ رہنے والے اہل ایمان کو اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت طالوت اور ان کی فوج نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا دوستوں ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل یا آزمائش میں ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کامیابی کا راز اللہ کی مدد میں پوشیدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک نوجوان تھے، حضرت طالوت کی فوج میں شامل تھے۔ جب طالوت میدان میں آیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مقابلے کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص حکمت اور مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی تلوار یا ہتھیار نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس صرف ایک گلیل اور چند کنکریاں تھیں، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد سے وہ جالوت کو شکست دے سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گلیل میں ایک کنکری رکھی اور جالوت کی طرف پھینکی۔ اللہ کے حکم سے یہ کنکری سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگی اور وہ فوراً زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ دوستوں، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد نے حق کو فتح دلائی اور باطل کو شکست دی۔ جالوت جیسا طاقتور بادشاہ ایک معمولی کنکری سے مارا گیا، جیسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جالوت کی موت کے بعد اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور حضرت طالوت کی فوج کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں نبوت اور بادشاہ عطا فرمائی۔ یہ واقعہ دوستوں ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی قوت، صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ کسی بڑی مشکل کو حل کر سکتا ہے۔